دوستو عید کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت صرف 41 بار پڑھ لیتا ہے عید کا چاند نکلتے ہی مالا مال ہو جاتا ہے۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، جلدی فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مبارک ہو میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آخر کار وہ گھڑی آ گئی جس کا ہم سب کو پورے 1 مہینے سے انتظار تھا۔ عید کا چاند یہ صرف ایک چاند نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام کا اعلان ہے۔ چاہے ابھی آپ چاند کا انتظار کر رہے ہیں، یہ چاند نظر آنے کا اعلان ہو چکا ہے۔ میری یہ بات آپ کان کھول کر سن لیں، آج کی یہ شام آپ کی پوری زندگی کی سب سے قیمتی شام بن سکتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے معجزے دیکھے ہیں کہ جن لوگوں کی جیب میں عید کے جوتے لینے کے پیسے نہیں تھے، انہوں نے چاند رات کو یہ عمل کیا اور عید کا سورج نکلنے سے پہلے اللہ نے انہیں مالا مال کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ 4 خاص وظیفے بتاؤں گا جو صرف عید کے چاند کی اس مبارک رات کے لیے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عید پر آپ کی کوئی بھی دعا خالی نہ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے رزق کے وہ دروازے کھول دے جو برسوں سے بند تھے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک غیبی مدد ہے۔ دوستو، اکثر لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ چاند رات کو بازاروں کی رونقوں میں مہندی اور چوڑیوں کے چکر میں اس خاص گھڑی کو گوا دیتے ہیں جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ آج میں آپ کو وہ ایک سورت بتاؤں گا جسے صرف 41 بار پڑھنے کا معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے، لیکن یاد رہے اس سورت کو پڑھنے کا ایک خاص وقت ہے۔ اگر وہ وقت گزر گیا تو پھر پورے سال انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ وقت کیا ہے اور وہ 4 وظیفے کون سے ہیں جو آپ کی خالی جھولی کو بھر دیں گے، میں ایک ایک کر کے سب بتاؤں گا۔ 1 سیکنڈ بھی اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ کیا پتا اللہ نے آپ کی خوشی کا تالا اسی ویڈیو میں رکھا ہو۔ میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ عید کا موقع ہے، لیکن بہت سے دل اداس ہیں۔ کسی کو قرض داروں کی فکر ہے، کسی کو اپنے بچوں کی خواہشیں پوری نہ کر پانے کا دکھ ہے، تو کوئی اس عید پر اپنوں کی کمی محسوس کر کے رو رہا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے انہی آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدلنے کے لیے ہے۔ عید کا چاند نکلتے ہی جو عمل میں آپ کو دوں گا وہ آپ کے گھر سے اداسی کو ایسے بھگا دے گا جیسے سورج اندھیرے کو بھگاتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس عید کو اپنی زندگی کی سب سے بہترین عید بنانے کے لیے؟ ابھی کامنٹ میں اللہ اکبر لکھیں تاکہ ہم اس برکت والے عمل کی طرف بڑھیں۔ دوستو، اگر آپ یہ ویڈیو چاند نظر آنے سے پہلے دیکھ رہے ہیں تو فوراً عمل شروع کر دیں، اور اگر چاند نظر آ چکا ہے اور رات شروع ہو گئی ہے تب بھی آپ کے پاس سحری یعنی عید کی صبح تک کا وقت ہے۔ یہ عمل اب بھی کام کرے گا انشاءاللہ۔ ذرا تصور کریں، ایک پورے مہینے کی بھوک پیاس، وہ گرمی میں رکھے گئے روزے، وہ لمبی تراویح اور وہ سحری کی مشقت۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ان محنتوں کو ایسے ہی جانے دے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عید کی رات آتی ہے تو اسے آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ آج جب دنیا چاند دیکھنے میں مصروف ہے، جب لوگ بازاروں میں رش لگا کر بیٹھے ہیں، تب اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کا کیا انعام ہونا چاہیے جس نے اپنا کام پورا کر دیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ، اسے پوری مزدوری ملنی چاہیے۔ دوستو، آج وہی رات ہے جب اللہ پاک اپنی رحمت سے اعلان فرماتا ہے کہ گواہ رہو، میں نے ان سب کو معاف کر دیا اور ان کی جھولیاں بھر دیں۔ لیکن میرے دوستو، یہ انعام صرف ان کو ملتا ہے جو اس رات اللہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ اگر آج آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے کہ وہ آج آپ کو صرف عید کی خوشی نہیں بلکہ زندگی بھر کا سکون عطا کرے۔ لیکن دوستو رکیں، اب میں جس خاص صورت کی بات کرنے والا ہوں اس کے بارے میں بڑے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ صورت چاند رات کو پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اللہ کے خزانے کی چابی گھما دی ہو۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی ایک رات میں سب کچھ بدل سکتا ہے؟ میں انہیں کہتا ہوں کہ جس رب نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کر تخت پر بٹھایا، کیا وہ آپ کو ایک رات میں مالا مال نہیں کر سکتا؟ اس سورت کو 41 بار پڑھنے کا جو طریقہ میں ابھی ویڈیو کے بیچ میں بتاؤں گا وہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، اس وظیفے میں ایک ایسی پوشیدہ شرط ہے جو اگر آپ نے پوری نہ کی تو شاید آپ کو وہ رزلٹ نہ ملے جس کی آپ امید کر رہے ہیں۔ وہ شرط کیا ہے وہ میں پہلے وظیفے کے فوراً بعد واضح کروں گا، اس لیے ایک پل بھی نظریں مت ہٹائیے گا۔ میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس وقت سکرین کے سامنے بیٹھے صرف مسکرا رہے ہیں، لیکن ان کے اندر دکھوں کا سمندر ہے۔ کسی کو فکر ہے کہ عید کے دن مہمان آئیں گے تو گھر میں عزت کیسے رہے گی۔ کسی کو دکھ ہے کہ اس بار عید پر وہ اپنے بچوں کے لیے وہ سب کچھ نہیں کر پایا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ آج کی یہ رات آپ کی اسی بے بسی کا جواب ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ اگر آج آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو مبارک ہو، اللہ آپ کے بہت قریب ہے۔ آج جو 4 وظیفے میں نے صرف آپ کے لیے نکالے ہیں نا، یہ آپ کے گھر کی غریبی، تنگی اور منحوسیت کو جڑ سے ختم کر دیں گے۔ یہ وظیفے صرف پیسے کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ گھر میں برکت، پیار اور سکون لانے کے لیے بھی ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ایک چھوٹا سا لیکن بہت بڑا کام کریں۔ اس مبارک رات کی برکت پانے کے لیے کامنٹ سیکشن میں صرف یا رزاق لکھ دیں۔ کیا پتا آپ کے ان الفاظ کو لکھتے ہی اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور آپ کا نام ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن کی تقدیر آج بدلنی ہے۔
اب ہم بڑھیں گے اپنے اس پہلے معجزاتی عمل کی طرف جو آپ نے عید کا چاند نظر آتے ہی کرنا ہے، اور وہ صورت کون سی ہے میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب وقت آ گیا ہے اس گھڑی کا جس کے لیے فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ دوستو، ہم نے پورا مہینہ روزے رکھے، بھوک پیاس برداشت کی، راتوں کو جاگ کر عبادت کی۔ اب جب مزدوری لینے کا وقت آیا ہے، جب عید کا چاند نظر آ چکا ہے، تو کیا ہم اپنے رب کو منائے بغیر سو جائیں گے؟ یاد رکھیں، آج جب ہم مل کر سب ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ صرف آپ کی اکیلے کی پکار نہیں ہوگی، اس وقت ہزاروں لوگ ایک ساتھ آمین کہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس الفاظ نہ ہوں، لیکن اس مجمع میں کسی ایک دکھیاری ماں کی آہ یا کسی مجبور باپ کا ایک آنسو اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ اس کے صدقے ہم سب کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں۔ ابھی اسی وقت اپنے تمام کام چھوڑ دیں، اپنے دل کو اللہ کی طرف لگائیں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ کر آمین لکھنا شروع کریں، کیونکہ آج کی یہ پکار تقدیر بدلنے والی ہے۔ اے اللہ، اے کائنات کے اکیلے بادشاہ، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دینے والے رب، آج عید کا چاند نظر آ گیا ہے، آج انعام کی رات شروع ہو گئی ہے۔ میرے مولا، تیرے گناہگار بندے آج ایک ساتھ تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ یا رب العالمین، تو جانتا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ صرف اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس خوشیاں منانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مولا، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کسی کے گھر میں بیماری نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، کسی کی بیٹیوں کے نصیب بند پڑے ہیں، اور کوئی اس عید پر اپنوں کی کمی محسوس کر کے تڑپ رہا ہے۔ اے میرے اللہ، آج کی اس مبارک رات کے صدقے، رمضان کی ان مبارک عبادتوں کے صدقے، ہم سب کی ان تمام پوشیدہ تکلیفوں کو دور فرما دے۔ الہی، جو ہاتھ اس وقت اٹھے ہوئے ہیں، جو آنکھیں اس وقت آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، اور جو زبانیں کامنٹ پہ آمین لکھ رہی ہیں، ان میں سے کسی کو بھی آج خالی نہ لوٹانا۔ مولا، ہمیں ایسی عید نصیب فرما دے جو ہماری زندگی کا آخری دکھ بھی مٹا دے۔ اے اللہ، ہمیں صرف مال و دولت نہیں بلکہ وہ سکون بھی عطا کر دے جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہمارے گھروں سے نحوست اور تنگی کو ایسے نکال دے جیسے تو نے عید کے چاند سے اندھیرے کو دور کیا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم گناہگار ہیں لیکن ہم تیرے ہیں، ہم دے تیرے لیے روزے رکھے، تیرے لیے راتیں جاگی، اب ہماری مزدوری ہمیں عطا کر دے۔ آج کی اس رات ہماری تقدیر بدل دے، ہمیں معاف فرما دے، اور ہمارے رزق میں ایسی برکت دے کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ آمین، اللہم آمین۔ میرے بھائیو، اب جب کہ ہم نے اللہ کے دربار میں اپنی حاضری لگوا دی ہے، اب وقت ہے ان 4 معجزاتی وظیفوں کا جو اس عید کے چاند کی خاص برکت پانے کے لیے ہے۔ یہ وظیفے وہ چابیاں ہیں جو آپ کی آج کی اس دعا کی قبولیت پر مہر لگا دیں گی۔ کیا آپ تیار ہیں اس پہلے وظیفے اور اس خاص صورت کو سننے کے لیے جو آپ کو عید کا سورج نکلنے سے پہلے مالا مال کر سکتی ہے؟ میں ابھی اس کی تفصیل بتانے والا ہوں، لیکن یاد رکھیں آج کی رات سونے کی نہیں بلکہ سونا سمیٹنے کی رات ہے، مطلب کہ جو گولڈ ہوتا ہے نا، اس کو سمیٹنے کی رات ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب وقت آ گیا ہے اس پہلے وظیفے کا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اسے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پوری کائنات کو دوسرے پلڑے میں، تو اسی کا وزن بھاری ہوگا۔ وہ کلمہ جس پر ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج عید کا چاند نظر آ چکا ہے اور انعام کی رات شروع ہو گئی ہے۔ ذرا سوچیں، جب فرشتے آسمان سے زمین پر آ کر یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ کا کون سا بندہ اپنی مزدوری مانگ رہا ہے، اور اس وقت آپ کی زبان پر وہ کلمات ہوں گے جو اللہ کو کائنات میں سب سے زیادہ پسند ہے، تو کیا آپ کا رب آپ کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ دوستو، یہ کلمہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ دل کی صفائی کا وہ ذریعہ ہے جو آپ کے اندر سے ہر قسم کا ڈر، ہر قسم کی پریشانی اور رزق کی تنگی کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا عید کے چاند والی رات واقعی تقدیر بدلتی ہے؟ میں انہیں کہتا ہوں کہ جس کلمے نے صحابہ کرام کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا، کیا وہ آپ کی غریبی کو دور نہیں کر سکتا؟ آج کی یہ رات صرف خوشی منانے کی نہیں بلکہ یہ اپنے رب سے وہ سب کچھ مانگنے کی رات ہے جو آپ کو اب تک نہیں ملا۔ اگر آپ کے سر پر قرض کا اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی بھی اس سے نہیں نکل پائیں گے، یا آپ کے گھر میں ایسی بندش ہے کہ کوئی کام بنتا ہی نہیں ہے، تو آج اس کلمے کا سہارا لیں۔ جب آپ لا الہ کہتے ہیں تو آپ دنیا کے تمام جھوٹے سہاروں کا انکار کر دیتے ہیں، اور جب الا اللہ کہتے ہیں تو آپ اللہ کی قدرت پر اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو پتھروں کو بھی موم کر دیتا ہے اور عید کا سورج نکلنے سے پہلے آپ کی جھولی کو بھر سکتا ہے۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے اپنے پلے باندھ لیں۔ اکثر لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن انہیں اس کا اثر کیوں نہیں ملتا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو میں ابھی اس وظیفے کی تعداد بتانے سے پہلے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آج کی آپ کی محنت ضائع نہ ہو، وہ ایک ایسی چھوٹی سی غلطی ہے جو ہم میں سے 90% لوگ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہ غلطی کیا ہے اور وہ پاورفل گنتی کیا ہے جو آج کی رات آپ کے نصیب کا تالا کھولے گی؟ میں ابھی اسی وظیفے کے آخر میں وہ تعداد بتاؤں گا، اسے سنے بغیر آگے مت بڑھیے گا، کیونکہ آج کی رات کا ایک ایک لمحہ آپ کی نسلوں کی تقدیر بدل سکتا ہے۔
میرے بھائیوں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج چاند رات کو بازاروں میں صرف اس لیے نہیں جا پائے کیونکہ ان کی جیب اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ جب بچے نئی چیزوں کی فرمائش کرتے ہیں اور باپ کی جیب خالی ہوتی ہے تو دل پر کیا گزرتی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے اسی درد کا علاج ہے۔ عید کا چاند نکلتے ہی جو عمل میں اب بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کے گھر سے تنگی کو ایسے نکال دے گا جیسے صبح کا سورج اندھیرے کو ختم کرتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس عید کو اپنی زندگی کی سب سے خوشحال عید بنانے کے لیے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج جب آپ یہ وظیفہ مکمل کریں تو غیب سے آپ کے لیے رزق کے راستے کھل جائیں؟ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اب بہت دھیان سے نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو آج کیسے کرنا ہے۔ چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ اپنے ذہن میں اپنی وہ ایک سب سے بڑی حاجت رکھیں جو آپ کو سب سے زیادہ تڑپا رہی ہے، اور پھر ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کریں۔ اب اس کی تعداد کیا ہوگی، بہت غور سے سن لیں۔ آج عید کے چاند کی برکتیں لوٹنے کے لیے آپ نے یہ پہلا وظیفہ پورے 2000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، پورے 2000 بار۔ لیکن آپ کی زبان 2000 مرتبہ اللہ کی توحید کی گواہی دے گی تو ناممکن ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں نہ آئے۔ جب آپ کے 2000 کلمے مکمل ہوں گے تو آپ خود اپنے دل میں وہ سکون محسوس کریں گے جو پہلے کبھی نہیں ملا۔ کیا آپ آج کی اس عظیم رات میں یہ 2000 موتی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لیکن ابھی جائیے گا مت، کیونکہ ابھی وہ دوسرا وظیفہ آنا باقی ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کی کوئی بہت پرانی مراد پوری نہیں ہو رہی۔ وہ وظیفہ کیا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ثابت ہو سکتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب ہم اس مبارک عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے تمام وظیفوں کی جان کہا جاتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں، اتنے وظیفے کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں اثر محسوس نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس عمل کو بھول جاتے ہیں جو ہر دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ وہ عمل ہے درود ابراہیمی۔ آج عید کا چاند نظر آ چکا ہے اور انعام کی رات کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے زمین پر انعام بانٹنے کے لیے اترتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، فرشتے آپ کے پاس سے گزریں اور آپ کی زبان سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے سنیں تو وہ اللہ کے دربار میں آپ کی کتنی بڑی گواہی دیں گے۔ درود ابراہیمی وہ تالا ہے جو آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات مانگی گئی آپ کی ہر دعا عرش تک جائے تو اس درود پاک کا سہارا لے لیں۔ میرے دوستو، عید کا چاند خوشیوں کا پیغام لاتا ہے، لیکن سچی خوشی تو وہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے بدلے اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند کرتا ہے۔ ذرا حساب لگائیں، آج کی اس مبارک رات میں جب ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے تو اس رات میں پڑھا گیا درود پاک آپ کی زندگی میں رحمتوں کا کتنا بڑا طوفان لے کر آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، اگر آپ کے رزق میں تنگی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو آج کی اس رات کو غنیمت جانیں۔ درود ابراہیمی وہ روشنی ہے جو آپ کے ہر اندھیرے کو ختم کر دے گی۔ آج اسے پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، اور جسے اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں اس سے اللہ خود راضی ہو جاتا ہے۔ دوستو رکیں، ایک لمحہ میری بات بہت غور سے سن لیں۔ درود ابراہیمی تو ہم سب کو یاد ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وظیفے کو پڑھتے وقت وہ کون سا ایک راز ہے جو آپ کی ہر حاجت کو سیکنڈوں میں پورا کروا سکتا ہے؟ اکثر لوگ زبان سے پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آج عید کے چاند کی یہ مبارک رات آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ خاص طریقہ اور وہ پاورفل گنتی جو ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ کے اس وظیفے میں وہ طاقت بھر دے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ وہ تعداد کیا ہے اور اسے کس نیت سے پڑھنا ہے، اسے نوٹ کرنے کے لیے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یہی وہ اصل چیز ہے جو آپ کی آج کی رات کو یادگار بنائے گی۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج چاند رات کو صرف اس لیے اداس ہیں کیونکہ ان کے سر پر قرض کا بوجھ ہے یا گھر میں بیماری نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مایوس نہ ہو۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اللہ سے سفارش کرتی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ آپ کے تمام غموں کو خوشیوں میں بدل لے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ عید کا سورج نکلنے سے پہلے آپ کی جھولی بھر جائے؟ تو پھر تیار ہو جائیں اس وظیفے کی تعداد اور صحیح طریقہ سننے کے لیے۔ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے اسے کتنی بار اور کس طرح پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب بہت دھیان سے نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو آج کیسے کرنا ہے۔ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے یا عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلا دیں اور یہ محسوس کریں کہ آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا درود پاک سن رہے ہیں، اور پھر پورے عشق کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں۔ اب اس کی تعداد کیا ہوگی، بہت غور سے سن لیں۔ آج عید کے چاند کی برکتیں لوٹنے کے لیے آپ نے درود ابراہیمی کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یہ 100 بار کا درود پاک آپ کی زندگی میں وہ معجزہ لائے گا جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جب آپ کے 100 بار مکمل ہوں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ اب آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔
کیا آپ تیار ہیں آج اس 100 بار کے نذرانے سے اپنی تقدیر بدلنے کے لیے؟ لیکن دوستو ابھی جائیے گا مت، کیونکہ ابھی وہ تیسرا اور سب سے طاقتور وظیفہ باقی ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کی کوئی بہت بڑی حاجت رکی ہوئی ہے۔ وہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی معلومات ثابت ہو سکتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب ہم اس وظیفے کی طرف آ گئے ہیں جسے میں قسمت بدلنے والا عمل کہتا ہوں۔ دوستو ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت رنگ نہیں لا رہی یا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کہیں ہمارے اپنے گناہ تو ہماری خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہے؟ آج عید کا چاند نظر آ چکا ہے اور انعام کی رات شروع ہو گئی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ پاک خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں؟ میرے دوستو استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کنجی ہے جو رزق کے بند دروازے کھولتی ہے۔ استغفار کرنے والے کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج کے یہ کلمات ہیں استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، عید کا چاند خوشیوں کا پیغام لاتا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس عید پر اپنے رب سے صلح کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کی ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور اسے ہر تنگی سے راستہ عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، اگر آپ کے کاموں میں ہر وقت رکاوٹ آتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قسمت ہی خراب ہے، تو آج اس وظیفے کی برکت سے وہ تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ وہ عمل ہے جو بنجر زمینوں کو بھی ہرا بھرا کر دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ آج کی یہ رات توبہ کی رات ہے، اپنے گناہوں کے بوجھ کو اتار پھینکنے کی رات ہے۔ اب 1 منٹ میری بات بہت غور سے سن لیں۔ استغفار تو سبھی کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ایک ایسا آنسو ہے جو آپ کی برسوں کی تقدیر کو 1 سیکنڈ میں بدل سکتا ہے؟ اکثر لوگ تسبیح تو گھماتے ہیں لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو وہ خاص طریقہ بتانے والا ہوں کہ جس تعداد میں میں آپ کو یہ وظیفہ دوں گا، اگر آپ نے اس تعداد کو پورا کر لیا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر کی فضا بدل گئی ہے۔ وہ پاورفل گنتی کیا ہے اور اسے کس نیت سے پڑھنا ہے، اسے نوٹ کرنے کے لیے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یہی وہ اصل چیز ہے جو آپ کی آج کی رات کو یادگار بنائے گی۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج چاند رات کو مصلی پر بیٹھے صرف اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ ان کے گناہ بہت زیادہ ہیں؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب بندہ ایک بار سچے دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ آپ کا نام ان لوگوں میں لکھ دے جن کی بخشش ہو گئی؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ عید کا سورج نکلنے سے پہلے آپ کا دل ہر بوجھ سے آزاد ہو؟ تو پھر تیار ہو جائیں اس وظیفے کی تعداد اور صحیح طریقہ سننے کے لیے۔ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے اسے کتنی بار اور کس طرح پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب بہت دھیان سے نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو آج کیسے کرنا ہے۔ عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ سکون سے بیٹھ جانا ہے، اپنے سر کو اللہ کے حضور جھکا لیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور یہ محسوس کریں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، اور پھر پورے عجز و انکسار کے ساتھ استغفار شروع کریں۔ اب اس کی تعداد کیا ہوگی، بہت غور سے سن لیں۔ آج عید کے چاند کی برکتیں لوٹنے کے لیے آپ نے استغفر اللہ کو پورے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، پورے 313 بار۔ یہ وہ تعداد ہے جو غزوہ بدر کے جان نثاروں کی تھی، جنہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ جب آپ 313 بار استغفار مکمل کریں گے تو اللہ کی نصرت اور مدد آپ کے گھر میں داخل ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیا آپ تیار ہیں آج اس 313 بار کی تسبیح سے اپنے رب کو منانے کے لیے؟ لیکن دوستو ابھی جائیے گا مت، کیونکہ ابھی وہ چوتھا اور آخری وظیفہ باقی ہے جو اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے، اور وہی وہ عمل ہے جس کے بارے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسے کرنے والا مالا مال ہو جاتا ہے۔ وہ آخری عمل کیا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں میں آپ کو وہ تحفہ دینے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ہم نے کلمہ پڑھا، درود پاک پڑھا، استغفار کیا، لیکن اب جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ اللہ پاک کی وہ تعریف ہے جو اسے پوری کائنات میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ہے سورہ اخلاص کا وظیفہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو قرآن پاک کا تیسرا حصہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ سورت اللہ کی محبت کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، اگر کوئی ایسا دکھ ہے جس کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ خود آپ کے رزق کا ذمہ لے لے، تو اس چھوٹی سی صورت کو اپنا ہتھیار بنا لیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو بند نصیبوں کو ایسے کھولتا ہے جیسے عید کا چاند اندھیرے کو چیر دیتا ہے۔ میرے دوستو، عید کا چاند نظر آ چکا ہے یا نظر آنے والا ہے۔ یہ انعام کی رات ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی توحید کو اس کے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی طرف خاص رحمت کی نظر کرتا ہے۔ آج کی یہ رات صرف خوشی منانے کی رات نہیں ہے، یہ اللہ کو منانے کی رات ہے۔ اتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس وظیفے کی برکت سے اپنی زندگی میں وہ معجزے دیکھے ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کسی کا گھر بکنے والا تھا تو اللہ نے غیب سے انتظام کر دیا، کسی کی اولاد نافرمانی کی حدیں پار کر رہی تھی تو اللہ نے اسے ہدایت کے راستے پر لا کھڑا کیا۔ آج سورہ اخلاص کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان مخلصانہ تعلق کا نام ہے۔
اگر آج آپ نے یہ وظیفہ پورے یقین سے کر لیا تو یقین مانے آپ کی عید کی صبح آج کے دن جیسی نہیں ہوگی۔ اب ایک سیکنڈ پہلے میری بات بہت غور سے سنیں۔ سورہ اخلاص تو ہم سب کو یاد ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وظیفے کی قبولیت کے لیے ایک لازمی شرط کیا ہے؟ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ بسم اللہ پڑھے بغیر یا درود پاک کے بغیر وظیفہ شروع کر دیتے ہیں، جس سے عمل ادھورا رہ جاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو وہ ترتیب بتاؤں گا جو سیدھی اللہ کے حضور قبول ہوتی ہے۔ وہ خاص وقت کون سا ہے اور اس کی وہ پاورفل گنتی کیا ہے جو آپ کی زندگی کے بند تالے کھول دے گی؟ میں ابھی اس وظیفے کی ترتیب بتاتے ہوئے وہ سب واضح کر دوں گا۔ اسے نوٹ کیے بغیر ویڈیو مت چھوڑیے گا، کیونکہ یہ وہ آخری مہر ہے جو آپ کی آج کی پوری محنت پر لگنے والی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب بہت دھیان سے اس آخری وظیفے کی ترتیب اور وقت نوٹ کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور چاند دیکھ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس کا سب سے بہترین وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ نے مصلی پر ہی بیٹھے رہنا ہے اور اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اب اس کی ترتیب بہت غور سے سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کی تعداد کیا ہوگی نوٹ کر لیں۔ آج عید کے چاند کی برکتیں سمیٹنے کے لیے آپ نے سورہ اخلاص کو پورے 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 41 بار، اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ یہ 41 بار کا عمل آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں آج عشاء کے بعد اس عظیم معجزے کا حصہ بننے کے لیے؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج میں نے آپ کو عید کے چاند کی اس مبارک رات کے وہ 4 خاص وظیفے بتا دیے ہیں جو آپ کی زندگی میں خوشیوں کا طوفان لا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اگر آپ نے پورے یقین سے یہ عمل کر لیا تو عید کا سورج نکلنے سے پہلے آپ کو وہ خوشخبری مل جائے گی جس کا آپ نے برسوں انتظار کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی آج کی اس پکار کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں عید کی حقیقی خوشیاں نصیب کرے۔ کامنٹس میں آمین لکھنا مت بھولیے گا اور دوسروں کے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔